समरकंद के बाहर एक कारवां सराय, मार्च सन 1242। बरहना पैरों और हाथों पर से फलांगता हुआ मैं अपने खाली बिस्तर तक पहुंचा, जिससे पसीने और फफूंदी की बू आ रही थी। सराय में दर्जन भर से जायद मुसाफिर अपने ख्वाबों में गुम, अपनी तन्हाई के बोझ तले महवे ख्वाब थे। दिन भर के वाक़यात पर गौर करते और उन अलहामी निशानियों के बारे में सोचते हुए जो शायद मैंने देखी थी, लेकिन अपनी उजलत या बेखबरी में मैं उनसे महजूज होने में नाकाम रहा था। मैं वहाँ तारीकी में लेटा रहा। लड़कपन से मुझे कशफ होता था और आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं हमेशा खुदा से महव कलाम हुआ और उसने हमेशा जवाब दिया। किसी रोज़ मैं किसी सरगोशी की तरह हल्का फुल्का होकर सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर मैं मिट्टी की महक में भीगा हुआ ज़मीन के गहरे तरीन गड्ढों में, पाताल में जा उतरा। किसी अजीम बरगद या अखरोट के दरख्तों तले दफन पत्थर की तरह नहा। हर बार खाने के लिए मेरी इश्तिहा ख़त्म हो जाती और मैं कई कई रोज़ कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रहता। इसमें से किसी बात ने मुझे कभी खौफ ज़दा ना किया, अगरचे वक्त के साथ मैंने सीख लिया था कि इसका जिक्र दूसरों से ना करूं। इंसान जिस बात को समझ ना सके उसकी तहकीर करने लगते हैं। मैंने ये बात किसी के समझाए बगैर बिला वास्ता जान ली थी। मेरे कशफ व अलहाम को गलत समझने वाला पहला शख्स मेरा बाप था। मैं 10 बरस का रहा हूँगा जब मुझे अपना मुहाज फरिश्ता रोज़ाना दिखाई देने लगा, और मैं इस कदर सादा था कि मैंने सोचा कि बाकी सबके साथ भी ऐसा होता होगा। एक रोज़ जब मेरे बाबा मुझे सिखा रहे थे कि देवदार की लकड़ी से संदूक कैसे बनाया जाए ताकि मैं भी उनकी तरह बढ़ई बन सकूं, तो मैंने उन्हें अपने मुहाज फरिश्ते के बारे में बताया। तुम्हारा तखय्युर बेलगाम है बेटे, मेरे बाबा ने खुश्क लहजे में कहा, और बेहतर हो के तुम ये बात खुद अपने तक रखो। हम देहातियों को दोबारा परेशान नहीं करना चाहते। चंद रोज़ कबल हमारे हमसायों ने मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा रवैया अजीब था और मैं उनसे बच्चों को डरा देता था। मुझे तुम्हारे तौर तरीके समझ नहीं आते मेरे बेटे। तुम ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा गैर मामूली नहीं हो? मेरे बाबा ने पूछा। हर बच्चा अपने माँ और बाप जैसा होता है, सो तुम भी ऐसे ही हो। तब ही मुझे अदराक हुआ कि अगरचे मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत थी और मैं उनकी मोहब्बत चाहता था, वो मेरे लिए अजनबी थे। बाबा, मैं आपके दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ। मुझे बतख का वह बच्चा समझें जिसे मुर्गियों ने परवान चढ़ाया हो। मैं कोई पालतू परिंदा नहीं हूँ जिसका नसीब मुर्गियों के डरबे में ज़िंदगी गुजार देना हो। वो पानी जो आपको दहशत ज़दा करता है, मुझे नए सिरे से ज़िंदगी देता है, क्योंकि आपके बरअक्स मैं तैर सकता हूँ और तैरूँगा। समंदर मेरा वतन है। अगर आप मेरे साथ हैं तो समंदर की तरफ चलें, अगर नहीं तो मेरे मामले में दखल अंदाज़ी छोड़ दें और मुर्गियों के डरबे में वापस चले जाएं। मेरे बाबा की आंखें फैल गईं, फिर सिकुड़ीं और सर्द हो गईं। अगर तुम अपने बाप से अब इस तरह बात करते हो, उन्होंने संजीदगी से कहा, तो मुझे हैरत है कि तुम बड़े होकर अपने दुश्मनों से कैसे बात करोगे। मेरे बड़े होने पर मुझे होने वाले कशफ ख़त्म ना हुए तो मेरे माँ बाप को झंझलाहट हुई। इसके बरअक्स और ज़्यादा पुरशिद्दत और ज़्यादा पुरतजस्सुस हो गए थे। मैं जानता था कि मेरे वालिदैन मेरी वजह से घबरा गए थे और मुझे उन्हें परेशान करने पर एहसास ख़ता भी होता था। लेकिन सच ये है कि मैं नहीं जानता था कि इन कशफ को ख़त्म कैसे करता, और मैं जानता भी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसा करता। ज़्यादा अरसा ना गुज़रा था कि मैंने अपने घर को छोड़ दिया। तब से तबरेज़
ایک صاف و شرین لفظ بن چکا ہے، اس قدر نفیس اور نازک کہ وہ میری زبان پر پھسل جائے۔ اس مقام کی یادوں کا ساتھ 3 خوشبوئیں دیتی ہیں: کٹی ہوئی لکڑی کی خوشبو، خشخاش کی روٹی کی اور برف کی نرم سوختہ مہک۔ تب سے میں ایک سرگرداں درویش ہوں۔ میں کبھی ایک مقام پر دوسری بار نہیں سویا، کبھی ایک ہی پیالے سے متواتر دوبارہ نہیں کھایا۔ ہر روز اپنے گرد مختلف چہرے دیکھتے ہوئے سفر میں رہا۔ جب بھوک لگے تو میں خوابوں کی تعبیر بتا کر چند سکے کما لیتا ہوں۔ اس حالت میں مشرق اور مغرب میں گھومتا ہوں، ہر جگہ خدا کی جستجو میں سرگرداں۔ ہر جگہ میں جینے کے قابل زندگی اور جاننے کے قابل علم تلاش کرتا ہوں۔ کیونکہ میری جڑیں کہیں نہیں، اس لیے جانے کو میرے پاس ہر جگہ ہے۔ اپنے سفر کے دوران میں نے ہر قسم کے راستوں پر سفر کیا ہے، مشہور تجارتی راستوں سے لے کر فراموش شدہ راہوں تک۔ یہاں کئی روز تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیتا۔ بحیرہ اسود کے ساحلوں سے فارس کے شہروں تک، مشرق وسطیٰ کے وسیع سبزہ زاروں سے عرب کے ریت کے ٹیلوں تک، میں گھنے جنگلوں سے گزرا، مستحگاہ زاروں اور صحراؤں سے۔ میں نے کارواں صحرائے اور مسافر خانوں میں وقتی قیام کیا، قدیم کتبی خانوں اور صاحب علم لوگوں سے بات چیت کی، مکتبوں میں ننھے بچوں کو پڑھاتے اساتذہ کو سننا، مدرسوں کے طلباء سے تفسیر اور منطق پر بحث کی، معبدوں، درگاہوں اور خانقاہوں پر گیا، گوشہ نشینیوں کے ہمراہ ان کی خانقاہوں میں مراقبہ کیا، درویشوں کے ہمراہ ذکر میں شریک ہوا، نیکوکاروں کے ہمراہ روزے رکھے اور کافروں کے ساتھ کھانا کھایا، پورے چاند تلے شامانوں کے ساتھ رقص کیا، ہر عقیدے، دور اور پیشے کے لوگوں کو جانا اور آفتوں اور معجزوں کا یکساں شاہد بنا۔ میں نے غربت زدہ گاؤں، آگ سے سیاہ پڑے کھیت اور غارت شدہ شہر دیکھے، جہاں دریا رہو سے سرخ ہو گئے تھے اور 10 برس سے زیادہ عمر کا کوئی لڑکا یا مرد زندہ نہ بچا تھا۔ میں نے انسانیت کو اس کے اسفل اور اعلیٰ ترین عالم میں دیکھا ہے۔ اب کوئی بات مجھے حیرت زدہ نہیں کرتی۔ ان تمام تجربات سے گزرتے میں نے ایک فہرست ترتیب دینا شروع کی جو کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی، بس میری روح پر تحریر تھی۔ یہ فہرست، جسے میں سرگرداں یا قلندری مسلمان صوفیوں کی بنیادی اصول کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ قوانین فطرت کی طرح آفاقی، قابل بھروسہ اور اٹل تھے۔ یہ مل کر مذہب عشق کے 40 اصول بناتے تھے، جن کی تکمیل صرف اور صرف محبت کے ذریعے ممکن ہو سکتی تھی۔ اور ان میں سے ایک اصول کے مطابق سچائی کا راستہ دماغ کی نہیں، دل کی متواتر مشقت ہے۔ دماغ کو نہیں بلکہ اپنے دل کو اپنا رہنما، اپنا مرشد بنا لو، اپنے نفس سے ملو، اسے للکارو اور بالآخر دل کے ذریعے اس پر غالب آ جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری ذات کی معرفت خدا کی معرفت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور ان اصولوں پر کام کرنے میں مجھے برسوں لگ گئے، ان تمام 40 اصولوں۔ اور جب میں یہ کام مکمل کر چکا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں اپنے آخری مرحلے کے قریب تھا۔ کچھ عرصہ سے مجھے اس رخ پر بہت سے کشف ہو رہے تھے۔ مجھے فکر میں مبتلا کرنے والی شے موت نہیں، کیونکہ میں اسے اختتام کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ فکر مندی کی بات تھی، اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑے بغیر مرنا۔ میرے سینے میں الفاظ کے ڈھیر جمع تھے، کہنے کو منتظر کہانیاں۔ میں یہ سارا علم کسی دوسرے شخص کو سونپنا چاہتا تھا، کوئی استاد نہ ہی شاگرد۔ مجھے کسی ہمسر کی تلاش تھی، کوئی رفیق۔ اے خدا، میں نے
تاریک اور حبس زدہ کمرے میں سرگوشی کی۔ تاعمر میں نے دنیا جہاں کا سفر کیا اور تیری راہ کی پیروی کی۔ میں نے ہر شخص کو ایک کھلی کتاب کی طرح کسی چلتے پھرتے قرآن کی صورت دیکھا۔ میں علماء کی مرمری منبروں پر سے دور رہا اور بے جا میں علماء کے مرمری ممبروں سے دور رہا اور بے خان ماں در بدر اور جلا وطن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ اب میرا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، میری مدد فرما کہ میں تیرا دیا ہوا علم کسی صحیح شخص کو منتقل کر سکوں، پھر جو تو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کمرہ اس قدر روشنی میں نہا گیا کہ اپنے بستروں میں دراز مسافروں کے چہروں پر وحشتناک حد تک مردنی چھا گئی۔ اندر موجود ہوا تازہ اور حیات بخش ہو گئی، یوں جیسے تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور کوئی طوفانی ہوا دور دراز کے باغات سے نرگس اور یاسمین کی خوشبو سمیٹ لائی ہو۔ بغداد چلے جاؤ، میرے محافظ فرشتے نے سرولی گنگناتی آواز میں کہا۔ بغداد میں کیا شے میری منتظر ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک رفیق کے لیے دعا کی تھی اور ایک رفیق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ بغداد میں تمہیں ایک مرشد ملے گا جو درست سمت میں تمہاری لیے نشاندہی کرے گا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو بہہ آئے۔ اب میں جان گیا کہ میرے کشف میں موجود آدمی میرے روحانی ساتھی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جلد یا بدیر ہمارے نصیب میں ملنا تھا، اور جب ہم ملتے تو میں جان لیتا کہ اس کی مہربان و دامی آنکھوں میں ابدی اداسی کیوں تھی، اور آغاز بہار کی ایک شب میرا قتل کیسے ہوا تھا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔